السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے قوم جبارین۔ عمالقہ ایک ظالم اور متکبر قوم تھی جس کا ذکر قرآن کریم اور اسلامی روایات میں آیا ہے۔ یہ قوم بہت طاقتور اور جنگجو تھی اور اسی وجہ سے ان کو جبارین یعنی ظالم سرکش لوگ کہا گیا۔ قرآن مجید میں قوم جبارین کا ذکر اس وقت آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ مقدس سرزمین میں داخل ہوں اور وہاں کے لوگوں کے خلاف جہاد کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر صحرا سینا میں لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ارض مقدسہ یعنی شام اور فلسطین کے علاقے میں داخل ہوں۔ اس زمین پر اس وقت جبارین نامی ایک طاقتور اور جنگجو قوم آباد تھی۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ ان ظالموں سے لڑیں اور اللہ کے بھروسے پر اس زمین کو فتح کریں۔ جب بنی اسرائیل نے قوم جبارین کی طاقت اور قد و قامت دیکھی تو ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ قرآن کریم کی سورۃ المائدہ میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں سے نہ نکل جائیں کیونکہ وہ بڑی طاقتور قوم ہے۔ سورۃ المائدہ۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ قوم جبارین کی قد و قامت اور قوت کے سامنے ان کی طاقت کچھ بھی نہیں۔ وہ ڈرے ہوتے تھے اور انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ ان کو شکست دے سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی نصیحت کی اور انہیں یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ ایمان اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو اللہ کی مدد ضرور حاصل ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ وہ اللہ کا بھروسہ کریں اور اس مقدس سرزمین کو فتح کرنے کے لیے قدم بڑھائیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور قوم جبارین سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں کبھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں تو آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے لڑیں۔ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ سورۃ المائدہ۔ یہ جواب ایک طرف سے اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی تھی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار تھا۔ اس انکار اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر 40 سال کے لیے صحرا میں بھٹکنے کا عذاب نازل کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس مدت تک صحرا میں زندگی گزاریں اور مقدس سرزمین میں داخل نہ ہوں۔ قوم جبارین ایک طاقتور اور قدور قوم تھی۔ اسلامی روایات میں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی جسمانی قد بہت لمبے اور بیکل تھے اور ان کی فوجی طاقت بہت زیادہ تھی۔ ان کی جرأت اور بہادری کی وجہ سے دوسری اقوام ان سے خوف زدہ رہتی تھی۔ ان کے ظلم و ستم اور سرکشی کی وجہ سے اللہ نے انہیں جبارین یعنی ظالم اور سرکش کہا۔ وہ دوسروں پر ظلم کرتے تھے اور ان کا دین اور ایمان بھی فاسد تھا۔ قرآن مجید میں قوم جبارین کے انجام کا ذکر تفصیل سے نہیں آیا، مگر اسلامی تاریخ اور روایات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی سرکشی اور ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ یہ قوم بعد میں بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاء کے زمانے میں ختم کر دی گئی اور ان کی سرزمین بنی اسرائیل کے قبضے میں آئی۔ قوم جبارین اور بنی اسرائیل کے اس واقعے میں ہمارے لیے کتنی اہم سبق ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر بھروسہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ پر بھروسہ کرنے کا کہا
मगर उनके दिल में ईमान की कमी थी। अल्लाह की मदद और नुसरत हमेशा उनके साथ होती है जो उस पर भरोसा करते हैं। नंबर 2, अल्लाह के अहकामात पर अमल। जब अल्लाह का कोई हुक्म आए तो उस पर पूरे यकीन और खुलूस के साथ अमल करना चाहिए। बनी इसराइल ने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार किया और कि उन्हें 40 साल के लिए सहरा में भटकने का आज़ाब दिया गया। सरकशी और जुल्म का अंजाम। कौम जब्बारीन अपनी ताकत और सरकशी पर मगरूर थी और दूसरों पर जुल्म करती थी, जिसका अंजाम उनकी बर्बादी की सूरत में हुआ। अल्लाह ताला सरकशी और जालिम कौमों को बर्बाद कर देता है। नंबर 4, अज़म और हिम्मत। जब इंसान अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार होता है तो उसके अंदर ईमान की मजबूती और हिम्मत आ जाती है, जिससे वो बड़ी बड़ी ताकतों का मुकाबला कर सकता है। बनी इसराइल में अज़्म हिम्मत की कमी थी, जिसकी वजह से वो कौम जब्बारीन का मुकाबला नहीं कर सके। कौम जब्बारीन एक ताकतवर, जालिम और मुतकब्बर कौम थी, जिसकी सरजमीन पर अल्लाह ने बनी इसराइल को दाखिल होने और उन्हें मगर बनी इसराइल ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें 40 साल के लिए सहरा में भटकने का अजाब दिया। कौम जब्बारीन का अंजाम उनकी सरकशी और जुल्म की वजह से हुआ और उनके इलाके में अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने की तरगीब है।